اللہ پاک نے بہت راستے بنائے جن سے آدمی آسانی کے ساتھ جنت لے سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک راستہ نہیں ہے، بہت راستے اللہ سے لینا۔ دیکھو، حق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے وسط میں بیچ میں محل ملے گا، نا حق پہ ہوتا جھگڑا چھوڑ دے جنت کے کنارے محل ملے گا۔ اپنے اخلاق بڑھیا بنا لے، وہ گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم نہ کہیں گے، بس ہم اپنے اخلاق، اس کو جنت کی بلندیوں پر محل ملے گا۔ جو شخص سنن مؤکدہ 12 رکعتیں ہر روز پڑھے، 2 صبح کی سنتیں، 4 سنتیں ظہر سے پہلے، 2 سنتیں ظہر کے بعد، 2 سنتیں مغرب کے بعد، 2 سنتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، یہ 12 ہو گئی، اس کے لیے جنت میں محل ملے گا۔ جو شخص اشراق یا چاشت یا کبھی اشراق کبھی چاشت، ان میں کوئی نماز پابندی کر لے، جنت میں محل ملے گا۔ جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، یہ باتیں آپ نے ساری دنیا کو بتانی ہے، آپ یوں سمجھو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، ہم نے دھیان سے سننا بھی ہے اور اپنے اندر اتارنا بھی ہے، اور یہ پیغام ساری دنیا والوں کو بتانا بھی ہے۔ دنیا والوں کہاں پھنس گئے ہم؟ اللہ نے آسان کر دیا، جنت آسان بنا دی، بہت آسان۔ ایک راستے سے نہیں جا سکتے، دوسرا راستہ۔ اگر ایک ہی راستہ ہو تو پھر ذرا مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں 100 راستے ہوں، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے۔ جھوٹ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ سارا مجمع فیصلہ کرے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے قطعاً، مذاق میں بھی نہیں بولیں گے۔ مذاق میں کہہ دیا او تیرا بھائی ادھر تجھے بلا رہا، وہ گیا تو ادھر بھائی نہیں، وہ آیا کہتا ہے وہ تو ہے نہیں، کہتا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، تجھے چھیڑا تھا۔ اب مذاق تو ہو گیا، تھوڑی دیر اس پہ ہنسی اڑا دی، لیکن نبی کی ضمانت پر جو محل ملنا تھا وہ ضائع ہو، محل اپنا گرا دیا ضائع کر۔ اور جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، زبان سے جھوٹی گواہی نہ دے، غیبتیں نہ کرے، گالی نہ دے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، مسلمان اس کی زبان سے سلامت رہے، اور اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے، بے حیائی بے غیرتی والا کام نہ کرے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اس کے لیے اضمن لہ الجنہ، جنت کے محل کا، جنت کا ضامن ہوں۔ اب بتا، بازار میں گزرے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجے بلند، جنت میں محل ملے گا، جنت میں محل ملے گا۔ جس نے مسجد بنا دی اللہ کے لیے، اس کا جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جس کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ کہے الحمدللہ، اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے جنت میں گھر بناؤ، جب یہ بندہ آئے گا تو اس کو یہ محل دینا ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا، جزا فضا کرنے کی بجائے اس نے کہہ دیا الحمدللہ، بس جنت میں گھر اس کا بن گیا، بن گیا۔ تو پیارے بھائیو، اللہ پاک نے معاملہ تو بہت آسان کر دیا، کیونکہ اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک بہت کریم ہے، اور معاملہ آسان کر دیا، لیکن ہمارا بھی حد ہو گئی، ہمیں ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے اخلاق بڑھیا بنانا، اخلاق، حدیث میں ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب مومنوں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق بڑھیا۔ آگ حرام ہو جائے، حرم علی النار کل حین لین سہل قریب، اس بندے پہ آگ حرام ہے جو آسانیاں کرنے والا ہو، نرم مزاج ہو، سہولتیں دینے والا ہو،
اور لوگوں سے قریب ہو، مل جل کے رہتا ہو ہر ایک کے ساتھ۔ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ پاک کریم ہے، کرم کرنے سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ عز و جل کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ محسن فاحسنوا، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، تم بھی احسان کیا کرو۔ اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ عز و جل نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث ان اللہ عفو یحب العفو، اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں یغفر اللہ لا، جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کرے گا۔ اور حدیث میں یعفو اللہ عنہ، جو درگزر کرے اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے تو دینے کے لیے راستے ہی کھول دیے، پر نظر تو اس کو آئے گا راستہ جو اس راستے پہ چلے گا۔ ہم تو پیسہ کمانے میں لگ گئے، ہم سے بہت غلطی ہے، ہم بہت زیادہ ہی بھولے ہی نہیں، بھولتے بھولتے بہت دور چلے گئے، پیسہ کمانا مقصود بنا لیا۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ جل جلالہ ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ جو ہمیں مخلوق میں نظر آتا ہے وہ خالق میں نظر آئے، جو مال میں نظر آتا ہے اعمال میں نظر آئے، جو دنیا بنانے پہ محنت کرنے پہ نظر آتا ہے وہ آخرت بنانے کی محنت میں نظر آئے۔ دنیا بھی اسی کی بنے گی جس کی آخرت بن گئی، جس نے آخرت بگاڑ لی دنیا بھی آخرت کا سایہ ہے، اس کی دنیا بھی بگڑ کے رہے گی۔ فرعون کی آخرت بگڑی، دنیا بھی بگڑی، قارون کی آخرت بگڑی، دنیا بھی بگڑی، حامان کی آخرت بگڑی، دنیا بھی بگڑی۔ ان ساری قومیں جو آپ کو عرض کی جا چکی، آخرت بگڑی، سب کی دنیا بھی بگڑی۔ بلال کی آخرت بنی، دنیا بھی بنی، صہیب کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمان اور ہزاروں صحابہ آخرت بنی، دنیا بھی بنی۔ آج ان کا نام ہم سب کو محبوب ہے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولے امت مارنے مرنے کو تیار ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ نے ایسی بنائی دنیا، ان کی ایسی دنیا بنا دی، کیسر کسرا والے ان کے غلاموں کے غلام بنا دی، غلاموں کے بھی غلام۔ تو پیارے بھائیو، جو ہمیں دنیا بنانے میں نظر آتا ہے آخرت بنانے میں ہمارے ایک اللہ ہی ہے۔ اب فرماتے تھے باقی سب دھوکہ۔ میں بھی اپنا مقصد بدلوں، آپ بھی اپنا مقصد بدلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا وہی میں بناؤں، تو جیسے نبی علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ کے محبوب بنے، اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب کرے گا، اپنا محبوب بنائے گا۔ المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام والا مبارک کام، نبی ساری مخلوق میں اونچے، نبیوں والا کام سارے کاموں سے اونچا، انبیاء سب سے اونچے، انبیاء والا کام بھی سارے کاموں سے اونچا۔ نبیوں والے کام سے جو اعمال زندہ ہوں گے، ایک ایک عمل جتنے لوگ کریں گے ہم سب کو ان سب کے برابر اجر ملے گا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، ہم تو نبیوں والے کام کو اگر مقصد بنا کر چلتے، کہہ دیا جملہ سمجھانے کے لیے، آپ کا ایک جملہ ہوگا اس کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ 10 منٹ بیٹھ کے سمجھائیں گے، اس کی زندگی کا اللہ پاک سے فیصلہ کروائیں گے، پتہ نہیں پھر اب وہ کتنے عمل کرے گا۔ جتنا دعوت اللہ پہ بندہ کماتا ہے اتنی میرے حساب میں، ہمارے حساب میں کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ سارا مجمع خود بھی عمل کی کوشش کرے اور نبیوں والے کام کو
اپنا مقصد بنائے، اپنا مقصد بنائے۔ اور بہترین یہ ہوگا کہ اب آئے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، کوشش کر کے ہر بندہ جس نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ نقد 4 مہینے لگائے۔ دیکھو یہ اللہ پاک کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جس نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی، اللہ پاک اس سے بہتر عوض دے گا، اس سے بہتر جو بھی دے دے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، چھوڑنا اللہ کے لیے ہو بس، پھر تو اللہ پاک اس سے بہتر دے دے گا۔ تو جو تقاضا ہمارا ہے اللہ کے لیے اس کو قربان کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو جو وہاں ہو کر کام کرتا اس پر جو ملتا اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک دے دے گا۔ تبلیغی عوام حکم کو آفیشل ترجیح دے، اللہ کو راضی کرنا اس کو ترجیح دے، اللہ خوش ہو کر پھر اپنی قدرت سے جو اس نے قربانی کیا اس سے زیادہ دے دے گا۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اس لیے ابھی سارا مجمع بیٹھا رہے، جو عرض کیا جائے وہی کھڑا ہو، وہ لوگ کھڑے ہو کے زیارت کرا دو جو کہتے ہیں 4 مہینے لگائے بغیر گھر نہیں جائیں گے، وہ کھڑے ہو کے زیارت